بھابھی بھائی سے خوش نہیں ہوتی تھیں، پھر مجھے ہی کرنا پڑا۔ السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا نام وسیم ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں تعلیم مکمل کر کے کسی سرکاری نوکری کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میرے بڑے بھائی جو فوج میں نوکری کرتے ہیں، جلد ہی ان کا رشتہ طے ہو گیا اور جھٹ منگنی والا معاملہ ہو گیا۔ جب میں نے پہلی بار بھابھی کو ان کے لباس میں دیکھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنا دل پہلی ہی نظر میں ہار بیٹھا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت اور گہری تھیں۔ ان کا گوشت چہرہ جس پر ڈمپل تھے تو میں جیسے ان پر فدا ہو گیا تھا۔ میں یہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ اس گھر میں بھائی کی دلہن بن کر آئی ہیں۔ وہ اپنے بستر پر بھائی کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب امی نے ہم سب کو باری باری بلا کر ہمارا تعارف کروایا، اور ہم سب کی بھابھی سے پہلی ملاقات تھی، جب میری باری آئی تو جیسے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر امی کے مخاطب کرنے پر میرا دھیان ان پر کھڑا ہو گیا، لیکن میری نظر مسلسل بھابھی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بھائی اندر آئے تو امی نے ہم سب کو باہر جانے کا کہا، مگر مجھے بہت غصہ آنے لگا کیونکہ میرا تو ابھی جی بھی نہیں بھرا تھا بھابھی کو دیکھنے سے، اور میں ان کی یاد میں ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ آج بھابھی نے ہرے رنگ کا لباس پہنا تھا جس میں وہ بالکل کوئی افسرہ نظر آ رہی تھیں۔ سب نے ناشتہ کیا اور باہر لاؤنج میں گئے۔ بھابھی سب کے ساتھ ہلکی گفتگو کر رہی تھیں جب بھابھی کو کسی کی کال آئی اور وہ باہر چلی گئیں، اور میں بھی بھابھی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں بالکل اپنی امی پر گیا تھا اور گورا چٹا تھا اور باہر سے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ کوئی بھی لڑکی مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا ہو سکتی تھی۔ اب تو میں ان کے قریب جا کر بیٹھا تھا۔ اب اس کے ساتھ میری جوڑی خوب جچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ اب بھابھی کا مائکہ بہت دور تھا، اس لیے ان کو فی الحال مائکے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ان سے ان کی تعلیم کے متعلق اور ان کی عام روٹین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ انہیں بولنے کا بہت شوق تھا کیونکہ باتوں باتوں میں میری ان سے دوستی ہو گئی تھی اور پتہ بھی نہ چلا، اور بھابھی بھی مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی لینے لگی تھیں۔ میری ایک بہن شادی شدہ تھی جو اب اپنے گھر جا چکی تھی۔ اب گھر میں ہم، بھابھی اور بھائی تھے۔ بھائی کی چھٹیاں تھیں، اس لیے ان کے دوست ان کو کبھی کسی دعوت پر بلاتے تو کبھی کہیں پر بلاتے، جبکہ ابو کو عورتوں کا باہر جانا ہرگز پسند نہیں تھا۔ اس لیے بھائی کے ساتھ بھابھی کہیں نہیں جاتی تھیں، وہ گھر پر ہی رہا کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی امی نے ان کو گھر کے کاموں میں بھی لگا دیا تھا۔ جو بھی گھر آتا امی کو کہتا کہ ایسی چاند سی دلہن کہاں سے ملی ہے؟ تم اتنی خوبصورت بہو بیاہ کر لائی ہو، اسے دیکھ کر تو ہمارا دل ہی نہیں بھرتا۔ تو بھابھی مسکرا کر شرما جاتی اور میری طرف دیکھتی کیونکہ میں ہر وقت گھر میں ہی موجود رہتا تھا۔ میں بھی انتظار میں تھا کہ کب بھائی ڈیوٹی پر جائیں اور میں بھابھی کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی جگہ لے لوں۔ دن رات اس انتظار میں پھرتا رہتا تھا۔ بھابھی مجھ سے کافی فری ہو گئی تھیں۔ ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ بھابھی پڑھی لکھی تھیں، اس لیے وہ کوئی بھی بات مجھے کہنے سے نہ گھبراتی تھیں۔ وہ ساری باتیں کھل کر میرے ساتھ شیئر کیا کرتی تھیں اور میں بھی اپنی تمام باتیں بھابھی کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے آگے چل کر مجھے ان کے زیادہ قریب ہونے میں آسانی ہوگی۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ پتہ ہی نہ چلا کہ بھائی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور بھائی اپنی ڈیوٹی پر واپس روانہ ہونے لگے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بھائی کو روک رہی تھیں، جبکہ میں دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا کہ اب ان سے میری جان چھوٹے گی اور میں بھابھی کے قریب پہنچوں گا۔ گھر کا ماحول بھی کافی اداس ہو گیا تھا۔ بھائی روانہ ہو چکے تھے۔ امی ابو بھی اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے۔ بھابھی صحن میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھیں۔ جب میں ان کے پاس گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے شانوں کو پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگا کہ پیاری بھابھی اداس نہ ہوں، آپ کا دیور تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، آپ کو کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ بھابھی نے میری اس حرکت کو غیر معمولی سمجھا۔ پھر میں نے ان کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ بھابھی بہت زیادہ خوش تھیں کہ میں ان کا اتنا زیادہ خیال کر رہا ہوں۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا کہ امی ابو سو چکے ہیں، چلیں میں آپ کو کہیں باہر لے کر چلتا ہوں۔ بھابھی کیونکہ آزاد خیال تھیں،
پھر بھی انہیں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ اگر ابو یا امی میں سے کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ وہ سب سو چکے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گا اور آپ پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ بھابھی میری یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ بھابھی تیار ہوئیں۔ ہم دونوں نے ہی سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ اس سفید فراق میں بالکل کوئی جنت کی حور نظر آ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ میں بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں باہر ایک ریسٹورانٹ پر چلے گئے اور آئس کریم آرڈر کر کے آئس کریم کھانے لگے۔ بھابھی میرے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھیں اور مجھے بار بار پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے پہلے دن سے ہی بہت اچھا لگا تھا، اور میں نے محسوس کر لیا تھا کہ بھابھی کے دل میں بھی میرے لیے کہیں نہ کہیں کوئی احساس ہے۔ پھر میں بھابھی کو سمندر پر لے گیا اور ہم نے سمندر پر جا کر بہت زیادہ مستیاں کیں اور بہت زیادہ انجوائے کیا۔ بھابھی سمندر پر جا کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور مجھ سے فرمائش کرنے لگیں کہ مجھے ہمیشہ یہاں لے کر آیا کرو، مجھے یہاں آ کر بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ جب بھی اداس ہوں گی تو میں آپ کو سمندر پر لے آؤں گا۔ بھابھی تو جیسے بھول ہی چکی تھیں کہ ان کا شوہر آج ہی ڈیوٹی پر گیا ہے۔ ہم دونوں ہی اپنا فون گھر بھول گئے تھے۔ پھر اچانک بھابھی کو یاد آیا کہ بھائی نے کال کی ہوگی۔ میں نے بھی چیک کیا تو میری جیب میں بھی فون موجود نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ جلدی جلدی سے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا۔ گھر کے باہر کے دروازے کی ایک چابی سے ہم دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ہمارے سارے کپڑے سمندر کی لہروں کی وجہ سے بھیگ چکے تھے۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا تھا، اور بھابھی بھی تب تک اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھیں۔ پھر میں نے ان سے چائے کی فرمائش کی۔ بھابھی نے چائے بنائی۔ ہم دونوں نے صحن میں بیٹھ کر چائے پی۔ اب رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ پھر میں نے مذاق مذاق میں ان سے کہنے لگا کہ بھابھی، آپ کو تو آج بھائی کی یاد بڑی ستائی ہوگی، پھر کیسے گزارا کرو گی ان کے بغیر؟ تو بھابھی شرما گئیں اور چائے کے لمبے لمبے کوٹ لینے لگیں۔ پھر میں ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں۔ انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھابھی، آپ کا یہ دیکھنا میرے دل پر بجلیاں گراتا ہے۔ آپ کی آنکھیں بہت زیادہ حسین ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اتنی تعریف تو کبھی تمہارے بھائی نے بھی میری نہیں کی جتنی تم کر رہے ہو۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ بھائی کب اتنی توجہ سے آپ کو دیکھتے ہیں جتنا میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اب کی بار وہ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور سنجیدگی کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی تھیں۔ ہم دونوں چائے ختم کر چکے تھے۔ پھر میں نے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ تھام لیے اور ان سے کہنے لگا کہ بھابھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو بھائی کی جگہ میں آپ کو زیادہ خوش کر سکتا ہوں۔ پہلے تو وہ گھبرا گئیں اور ان کو یوں گھبراہٹ میں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، اور میں ڈرنے لگا کہ کہیں بھابھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میں ان کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پلکیں جھکا کر بیٹھی رہیں، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا بھی، اور میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر بھائی کے کمرے میں گئے اور بھابھی بستر پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پلکیں جھکائی ہوئی تھیں۔ ان کی یہ ادا دیکھ کر میں بھی ان کے قریب ہو گیا۔ میں نے لائٹ آف کی۔ پھر جو کچھ ہمارے بیچ ہوا، اس نے تو جیسے میری زندگی خوشیوں سے ہی بھر دی تھی۔